یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ خط کہانیاں سلسلے کی یہ 7ویں کہانی ہے۔ محترم غصہ، اداسی، جھوٹ اور ضد صاحبان، آج یہ خط میں آپ کو بہت مجبوری میں لکھ رہا ہوں۔ اب میری زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا پچھلا ہفتہ بہت خراب گزرا، کیونکہ آپ سب لوگ مجھ پر مسلسل سوار تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو خط لکھ کر تنبیہ کروں کہ آپ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ تمام کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں اور میرے اساتذہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے ہیں اور میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میں بات نہیں مانتا اور خود کو نقصان پہنچاتا ہوں، اور اگر میں کوشش کروں تو میں اچھا بچہ بن سکتا ہوں، لیکن کسی کو کیا پتا کہ میری زندگی آپ سب کی وجہ سے مشکل ہے۔ پیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب میں نے اسامہ کے پاس وہ خوبصورت باکس اور رنگ کا ڈبہ دیکھا تو بے اختیار مجھے یاد آیا کہ میں نے ابو سے کتنی ضد کی تھی کہ وہ مجھے بھی ایسا دلا دیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے امتحان کے نتیجے کے بعد دلا دوں گا۔ اب غم صاحب جو مجھے اپنے چچا جان لگتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے اندر آ گئے۔ میں نے سوچا کہ جب یہ ڈبہ میرے پاس نہیں تو اسامہ کے پاس کیوں، اور پھر چچا جان غم مجھ پر سوار ہو گئے۔ میں پھر اسامہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے اپنی بہن نما ساتھی یعنی اداسی کی مدد سے یہ التجا کی کہ یہ تم 2 دن کے لیے مجھے دے دو، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اور پھر ماموں غصہ نے مجھے اندھا کر دیا اور پھر مجھ پر ضد آپا کا غلبہ ہوا، اور میں نے آپ سب کی وجہ سے وہ باکس اور رنگ کا ڈبہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ بس میرا پھینکنا تھا کہ اسامہ نے رونا شروع کر دیا اور استاد صاحب بھی آ گئے۔ بچوں نے میری شکایت کی۔ اتنے میں جھوٹ چچا اپنا رنگ برنگ چہرہ لے کر میرے سامنے آئے اور میں نے استاد صاحب سے صاف کہہ دیا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ غلطی سے میرا ہاتھ لگ گیا۔ استاد نے مجھے ڈانٹا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل قصور تو آپ لوگوں کا تھا۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی آپ نے میری جان نہیں چھوڑی اور مجھے مل کر مزید بھڑکایا اور میری زبان کو اپنے قابو میں کر لیا، اور پھر میں نے استاد صاحب سے خوب بدتمیزی کی۔ استاد صاحب کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے خط لکھ کر امی ابو کو بلا لیا۔ اب مجھ پر ضد بہن اور بھی سوار ہو گئی اور میں نے غصے میں آ کر استاد صاحب کے گھر کی کھڑکی پر پتھر پھینک دیا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ امی ابو اسکول آئے اور مجھے پرنسپل کے آفس میں طلب کیا گیا اور استاد صاحب نے میری شکایت کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قصور تو آپ لوگوں کا ہی تھا، تو میں نے شرمندہ ہونے سے صاف انکار کر دیا اور مزید ضد میں آ کر ان سے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ یہ ضد بھی آپ ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور انسان کو جھکنے نہیں دیتی، بالکل بڑی آپا جیسی۔ بس میں نے دیکھا کہ سب لوگ دکھی ہو گئے اور خاموش بھی۔ آپ سب کی وجہ سے مجھ سے امی ابو استاد صاحب اور دوستوں نے بائیکاٹ کر لیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ لوگ اگر زندگی میں نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، نہ کوئی لڑائی ہوتی، نہ جھگڑا، اور نہ ہی کوئی کسی کو تکلیف دیتا، نہ ہی کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا، اور زندگی کتنی پرسکون ہوتی، ہر طرف امن اور چین ہوتا۔ بس اس خط کے توسط سے میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ لوگ انسانوں کا پیچھا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو کہیں غائب کر لیں تاکہ زندگی میں سکون آ جائے۔ والسلام، آپ کا غسیلہ اور جذباتی ساتھی سمیر۔